أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اور دنیا میں عدل اگر قائم ہو جائے تو تمام فسادات، تمام چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائے. امن و امان کہاں ختم ہوتا ہے جب وہاں عدل نہ رہے. عدل کی جگہ ظلم آ جائے تو فوراً وہاں پر فساد کھڑا ہو جاتا ہے. عجیب لوگ تھے. گورنر بنا دیا تو گورنر ہے، سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم ہے، قاضی بنا دیا گیا تو قاضی ہے، چیف جسٹس بنا دیا، چیف جسٹس ہے، کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، کمانڈر ان چیف ہے، گورنر بنا دیا گیا تو گورنر ہے. اللہ اکبر. کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ یہاں تو کوئی آئی ایس ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بڑا عہدہ دیا جاتا ہے کہ جو حکومت چلانے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا وہ چیز ہے. یہاں تو ہر ایک پیسہ دماغ رکھتا ہے، کیسی کیسی صلاحیتیں دی. تو علم دین تو آپ لوگ سیکھتے نہیں ہیں. دوسرے علم سیکھیے، کون کہہ رہا مت سیکھیے، لیکن اس کے ساتھ علم دین پہلے ضروری ہے. یہ علم دین روشن کر دیتا ہے آپ کے ذہن کو. یہ اگر نہیں ہے اب بیکار ہے. شریعت کی نگاہ میں بیکار ہے، دنیا کی نگاہ میں بھی آپ بیکار ہیں. سب سے پہلے ہمیں ایک لفظ نظر آ رہا ہے، قل سے ہی. اے ہمارے رسول آپ بول دیجئے، اب کہہ دیجئے. یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے ایک، اور دوسرے اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی بول دیجئے. اللہ فرما رہا ہے قل، آپ کہیے. اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے، پھر رسول بول رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ بات اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا رسول بھی کہہ رہا ہے. اور نقطہ یہ ملا کہ اللہ کہے وہ قرآن ہے اور رسول بولے تو وہ سنت ہے. یہی دونوں چیزیں ہمارے عقیدے اور عمل کا محور ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ خرافات اور ہذیان کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ لفظ قل سے مستفاد ہوا. قل آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ تعالو، آؤ. دیکھو عربی میں میرے پاس آؤ کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں. جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کم آن یا کم ٹو می، میرے پاس آؤ. عربی میں آؤ کے لیے کئی اسالیب ہیں. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ ایتے آؤ. ایک لفظ آتا ہے تعال آؤ. ایک لفظ آتا ہے حلم آؤ. ایک لفظ آتا ہے ہی تلک آؤ. یہ جو آنے کے مفہوم کو یہ سارے الفاظ پیش کرتے ہیں، ان تمام میں تعال کا جو لفظ آتا ہے کہ آؤ، یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جب آگے بلا کر کے کوئی انتہائی امپورٹنٹ، انتہائی اہم بات کہی جانے والی ہے، تب یہ کہا جاتا ہے. نہیں سمجھ؟ آؤ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جائے تعالو آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا کر کے اس کے بعد جو بات کہی جانے والی ہے وہ انتہائی اہم ہے. اب جب انتہائی اہم ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انتہائی غور سے سنا جائے، اور انتہائی غور سے سننے کے بعد اسے روح بعمل لایا جائے، ہماری زندگی میں نافذ کیا جائے. جیسے اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اے اہل کتاب، توحید کی طرف آ جاؤ. تم بھی تو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. دیکھو
اس کا مطلب تعالو کہہ کر کے جس چیز کی بات کہی جا رہی ہے وہ توحید ہے. توحید انتہائی ہے. دیکھو تعالو کی بات کتنی اچھی بات کی. قل یا اہل الکتاب تعالو. خلاصہ یہ نکلا کہ تعالو یعنی آؤ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آگے کوئی انتہائی اہم بات کہی جانے والی. ورنہ آؤ کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. ہلم الیہ، ہی تلک، ایتے وغیرہ. اب بلا کر کیا بات کہی جا رہی ہے؟ آؤ اتلو، میں تمہیں بتاؤں. دیکھو ایک ہوتا ہے بتاؤں، ایک ہوتا ہے تلا یتلو. تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے یکے بعد دیگرے کوئی کام کرنا. جیسے کہا جاتا ہے جاؤ واحدن تلو الاخر، وہ لوگ آئے یکے بعد دیگرے. اور اسی سے تلاوت ہے. قرآن کریم کا پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے. اور تلاوت کے مفہوم میں یکے بعد دیگرے کرنے کا مفہوم داخل ہے. اب پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو. یہ زندگی کے اندر مسلسل ایک عمل کا نام ہے جو تلا یتلو سے ظاہر ہے. سمجھ گئے؟ تلاوت میں اور قرات میں فرق ہے. اس طرح آپ پڑھ لیجئے، بات ختم ہو گئی. جو کہا جا رہا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے. لیکن تلاوت ایک مسلسل عمل کا نام ہے. تلاوت جو لفظ ہے اس کے اندر تسلسل ہے، سکسیشن ہے، یعنی مسلسل یہ عمل کیا جائے. تو اتلو، میں بار بار تمہیں یہ بتاؤں. ایک نکتہ اور ملا کہ موضوع جتنا اہم ہو اس موضوع کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. یہ نکتہ ملا. توحید انتہائی اہم موضوع ہے، بار بار بیان کیا جائے. رسالت ایک اہم موضوع ہے، بار بار بیان کیا جائے. رد شرک ایک اہم موضوع ہے، بار بار بیان کیا جائے. توحید کی عظمت ایک اہم موضوع ہے، بار بار بیان کیا جائے. اتلو، میں تلاوت کروں یعنی بار بار بیان کروں. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم. میں تمہیں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کر دی ہیں. یہاں کا ٹھہر جائے. آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جاہلیت اولا کا طریقہ کیا تھا. حدیث اس طرح وان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان اہل الجاہلیت یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقذرا فبعث اللہ تعالی نبیہ وانزل کتابہ وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. رواه ابو داؤد کی کتاب الاطعمہ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الاطعمہ کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ماحول تھا یہ پہلے سے چلتا آ رہا ایک ماحول تھا جس میں اہل جاہلیت کچھ چیزوں کو کھاتے تھے، کہتے تھے یہ حلال ہے. وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ، اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. تَقَذُّرًا، وہ کہتے تھے یہ جائز نہیں ہے، کراہت سے چھوڑ دیتے تھے. یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. اور یہ حلال اور حرام خود بنا لیتے تھے. آگے فرمایا فبعث اللہ تعالی نبی، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. وَأَنزَلَ كِتَابَهُ، اور اپنی کتاب نازل فرمائی. وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، کچھ چیزیں حلال کی. وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، کچھ چیزیں حرام کی. فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَال، اللہ نے جو حلال کر دیا وہی حلال ہے. وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَام، جو حرام کر دیا وہی حرام ہے. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، اور جس چیز سے سکوت اختیار کر لیا وہ معفو ہو، آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. اس میں ایک نکتہ ملا کہ کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ کسی چیز کو حلال کرے، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کسی چیز کو حرام کرے. حلت اور حرمت، تحلیل اور تحریم کا مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں تک کہ اس کا نبی بھی بلا اجازت کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا، کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی جو حلال تھی. اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اسی نام سے سورہ نازل فرمائی، سورہ تحریم، حرام کرنا. اور فرمایا گیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر جس چیز کو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بلا اجازت الہی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کر سکے.
گویا تحریم اور تحلیل، حلت اور حرمت کا مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اب اگر کوئی عالم، کوئی درویش کوئی بات کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل نہیں رکھتا اور لوگ مان لیتے ہیں بلا جھجک، تو یہ رب بنانے کے مرادف ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وہاں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة برات اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا۔ رواه الترمذی فی کتاب التفسیر۔ حضرت امام ترمذی شریف کتاب التفسیر کے اندر روایت اسی طرح ہے۔ راوی مشہور صحابی حضرت عدی بن حاتم ہے جو عیسائیت سے کنورٹڈ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں سونے کی چین تھی، سونے کی سلیب تھی، چین میں وہ سلیب تھی، ایسے لٹک رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلیب دیکھی تو آپ نے فرمایا یا عدی اطرح عنك هذا الوثن، اس بت کو اپنے گلے سے نکال دے۔ آپ نے اس سلیب کو، اس سونے کی کراس کو جو ان کے گلے میں لٹک رہی تھی، اس کو آپ نے بت کہا۔ بت، ایک سوال کرتا ہوں، بھئی کوئی اجمیر سے دھاگا لے آیا اور اپنے ہاتھوں پہ باندھ لیا، کسی نے امام حسین کے نام پر وہ امام ضامن باندھ لیا، کسی نے تعویذ لٹکا لی، تو یہ جو دھاگا ہے ہاتھ میں باندھ لیا گیا، یہ جو تعویذ لٹکا لی گئی، یہ جو امام ضامن باندھ لیا گیا، کمر میں کوئی دھاگا کس لیا گیا، پیروں میں کوئی چیز پہن لی گئی، حرج کیا ہے پہننے؟ سوال، حرج کیا ہے؟ دھاگا ہی تو ہے، تعویذ ہی تو ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلیب کو جو سونے کی تھی اسے بت کہا۔ جانتے ہیں مسئلہ سلیب کا نہیں ہے، مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے، مسئلہ کپڑے کی تعویذ کا نہیں ہے، مسئلہ امام ضامن کا نہیں ہے، بلکہ اس چیز سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ اس دھاگے سے، اس دھاگا باندھنے پر آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دھاگا بنا دیتا ہے، یہ دھاگا بگاڑ دیتا ہے، اس تعویذ سے فائدہ ہوتا ہے، اس تعویذ کے اندر فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی غیر اللہ سے کوئی بھی چیز ہو، آسرا لگا لینا کہ یہ فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے اور یہ ضرر پہنچاتا ہے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ تو مسئلہ سونے کی سلیب کا نہیں، مسئلہ دھاگے کا نہیں، مسئلہ تعویذ کا نہیں ہے، مسئلہ کمر میں باندھے ہوئے دھاگے کا نہیں ہے، مسئلہ امام ضامن کا نہیں ہے، مسئلہ اس چیز سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ اس چیز سے آپ کا عقیدہ کس تعلق سے منسلک ہے، کیوں ایسا کیوں ہے؟ مسئلہ دھاگے کا اور مسئلہ سلیب کا نہیں ہے۔ چونکہ اس سلیب سے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک یہ سلیب گلے میں ٹنگی رہتی ہے تب تک عیسیٰ، جیسس کا سایہ اس کے اوپر رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ توحید جانتے کس کو بولتے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ کوئی پوچھے توحید کس کو بولتے ہیں تو آپ مختصر یہ بتا دیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی بنا سکتا ہے، یہ بھی بگاڑ سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور صرف اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہی بناتا ہے یہی بگاڑ سکتا ہے، کس کا توحید؟ بس توحید کی مختصر تعریف۔ آج بھی کسی کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ آج دنیا صرف فائدہ دیکھتے نقصان دیکھتی ہے، جہاں دیکھتی ہے فائدہ ہے پوجا، جہاں دیکھتی نقصان ہے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وغیرہ۔ تفصیل کی ضرورت نہیں، آپ پھیلا لو اس بات کو۔ تو ما حرم ربکم علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کر دی ہیں۔ پتہ یہ چلا تحلیل اور تحریم کا مکمل اختیار اللہ تبارک تعالیٰ کو، اس نبی کو بھی اختیار نہیں۔ جب تک اللہ اجازت نہ دے تب تک نبی کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا، کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔ یہ اہل جاہلیت کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے تھے، کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے تھے، یہاں تک بات پہنچی۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل فرمائی۔ دیکھیں یہاں نبی بھیجا اور اپنی کتاب نازل فرمائی، دو ہی چیزیں۔ فبعث اللہ تعالی نبی، تیسری چیز بتاؤ نا،
فبعث اللہ تعالی نبیہ وانزل کتابہ، انزال کتاب کتاب، اور اپنے نبی کو بھیجا. نبی اور کتاب دونوں لازم و ملزوم. اب احل حلال وحرم حرام، فما حل فهو حلال وما حرم فهو حرام، یہی دونوں چیزیں. فبعث اللہ تعالی نبیہ وانزل کتاب، کتاب اور نبی یہی دونوں حجت. چلو ایک اور دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. بتائیے چلا دو ہی چیزیں ہیں، انہی دونوں کو پکڑے رہو تو ہدایت پر رہو گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تیسری کسی چیز کا نہ ذکر ہے نہ کچھ ہے، تو سوال ہونے والا ہے. تیسری چیز پکڑے بیٹھے لوگ. انا للہ و انا الیہ. تو اب حلال اور حرام یہی نہیں ہے کہ بھائی آدمی کسی چیز کو حلال کر رہے نہ حرام کر رہے. اگر کوئی مولوی کوئی درویش کسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے اور اس کے پیچھے دلیل نہیں رکھ رہا ہے، دلیل نہیں ہے، مان لینا چپ چاپ، یہ بھی شرک ہے. حضرت عدی یہی فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بت کو اپنے گلے سے اتار دیا. میں نے سنا کہ آپ سورہ برات کی آیت پڑھ رہے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا. حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ تو اپنے درویشوں کو اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، ان کی عبادت کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فقال اما انہم لم یکونوا یعبدونہ، عبادت تو نہیں کرتے لیکن ایک بات بتاؤ ولکنہم کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوا واذا حرموا علیہم شیئا حرموا. کسی چیز کو اگر وہ حلال کرتے تو بلا دلیل حلال مان لیتے ہو؟ بولے یس. کسی چیز کو حرام کہتے ہو تو بلا دلیل حرام مان لیتے ہو؟ بولے ہاں. کہا کہ یہی تو رب بنانا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی آدمی اگر کسی چیز کو حلال کہتا ہے تو اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے شرعی، کسی چیز کو حرام کہتا ہے اس کے پیچھے شرعی دلیل. اگر ایک پوری قوم ہے مولوی نے جو کہہ دیا وہی دلیل، حرام ہے، یہ شرک ہے، دلیل چاہیے ہر بات کے اوپر، اس لیے کہ معاملہ شریعت کا ہے، معاملہ گھر کا نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حلوہ کھانا جائز ہے. ارے بھائی حلوے کو دیگچی میں رکھو نا، قرآن میں کہاں لا رہے؟ کیسا؟ ایک ہے ثابت کرنا، ایک ہے ثابت ہونا. ثابت تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، ثابت ہوتا نہیں. نقطہ یاد رکھا جائے، ثابت کرنا ایک الگ چیز ہے، ثابت ہونا یہ الگ چیز ہے. بہت ساری چیزیں ثابت کی جا سکتی ہیں مگر ثابت ہوتی نہیں. ما حرم ربکم علیکم، یہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا چیز حرام کی. اے ہے کیا بات ہے. ایک تو رب کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا حرام کی، یہ کہا گیا رب نے کیا حرام کی. اور تمہارے رب نے، ایک کہا جاتا ابا نے کہا، ایک کہتا میرے ابا نے کہا، تو ذرا اس میں محبت جھلکتی ہے. میرے بھائی نے کہا، اور ایک کہتا میرے بھائی نے کہا. اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، رب ہوں رب، اور یہی نہیں رب ہوں تمہارا رب. اب جب تمہارا رب ہوں، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، لڑکا بخار میں مبتلا ہے اور کسی ٹھنڈی چیز کے لیے ضد کر رہا ہے، ماں باپ مربی ہیں، کبھی بھی اس کو وہ ٹھنڈی چیز نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ ٹھنڈی چیز اس کی بیماری میں اس کے لیے مضر ہے. تو اللہ نے فرمایا سنو، جو چیز میں نے تمہارے اوپر حرام کر دی اور تمہارے فائدے کے لیے، اس لیے میں تمہارا رب ہوں. تمہارے لیے جو چیز حلال کر دی حلال استعمال کرو گے تو میں تمہارا رب ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اب یہ پوچھتے ہیں فلاں جانور کیوں کھا رہے ہو، فلاں جانور کیوں کھا رہے ہو؟ ارے بھائی میرے رب نے کہا ہے کھائیں گے تو اس میں نقصان نہیں ہے، تم کیوں کا ٹانگ اڑا رہے ہو یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا ہے. رب نے جو چیز حلال کر دی وہ حلال ہے اور رب نے جو چیز حرام کر دی وہ حرام ہے. حرام میں نقصان ہے، آدمی اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو خود اس کے لیے مضر ہے، اور آدمی حلال چیز کو استعمال کرتا ہے حلال چیز کے اندر فائدہ ہے. تو ما حرم ربکم، یہ ربکم کہہ کر کے بتایا گیا چونکہ میں رب ہوں. جیسے مربی ہوتے ماں باپ، وہ اگر اتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے ایسی کوئی چیز تجویز نہیں کرتے کھانے کے لیے جو آپ کے حق میں مضر ہو، آپ کی صحت کے اوپر ایفیکٹ ڈالے، تو میں تو تمہارا رب ہوں، کسی ایسی چیز کو تمہارے لیے کیسے حلال کر سکتا ہوں جو تمہارے حق میں مضر ہو، اور ایسی چیز کو کیسے حرام کر سکتا ہوں جو تمہارے حق میں مفید ہو. سوری سے ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بار بار یہ بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا. اب محرمات کی ایک لسٹ ہے،
ایک سلسلہ ہے محرمات، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام چیزوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اب ان تمام حراموں میں سب سے بڑا حرام کام کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ سب سے بڑا حرام کام کیا ہے، پہلے حرام کی تعریف کر دوں۔ واٹ از دا میننگ آف حرام؟ آپ لوگ بولتے رہتے ہیں نا یہ حرام ہے، یہ حرام، کیا مطلب حرام؟ کیا مطلب ہوتا ہے حرام؟ عربی میں کہتے الحرام المنع الشدید، المنع الشدید هو الحرام، سختی سے جو چیز منع کی گئی ہو وہ حرام ہے، یعنی اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ، اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ از کالڈ حرام، یعنی جس چیز کو سختی سے منع کر دیا گیا ہو، المنع الشدید کا نام حرام ہے۔ کوئی کہے کہ حرام کس کو بولتے تو کہیں گے المنع الشدید، چلو عربی میں نہیں سمجھ میں آیا تو اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ، سختی سے جس چیز سے منع کر دیا گیا دیٹ از کالڈ حرام، یہ حرام کا مطلب ہے۔ اچھا، ان تمام حرام کاموں میں جن کا سختی سے ممانعت کیا گیا ہے، ممانعت کر دی گئی، سب سے حرام چیز شرک۔ کیا فرمایا گیا؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ، سب سے بڑا حرام کام، سب سے بڑا حرام کام یہی ہے، کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور یہ تمام بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے بڑا کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلى قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا الا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت۔ رواہ البخاری فی کتاب الشہادات۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الشہادات کے اندر لائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو کہا اللہ کے رسول اس کے بعد یا اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تو بیٹھ گئے اور کہا جھوٹی گواہی دینا، اللہ وقل، اور بار بار آپ ریپیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہماری تمنا یہ ہوئی، ہم نے آرزو کی کاش آپ خاموش ہو جاتے، حتیٰ قلنا لیتہ سکت، کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے۔ اچھا، اس کا مطلب تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اس حدیث پاک سے اور آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے معلوم ہے کہ شرک ہے۔ سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، اللہ بخش سکتا ہے، شرک نہیں بخش۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو نہیں بخش، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نو کمپرومائز، بالکل نہیں، سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ تو 10 نصیحتوں میں سے 10 وصیتوں میں سے پہلی وصیت اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تمام حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کام ہے اور تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے اور نبی بخشوا لیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آدمی شرک کر کے گیا ہے نبی کی سفارش کے دائرے میں بھی نہیں آتا، نبی اس کی سفارش کر ہی نہیں سکتے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وانی اختبأت دعوتی شفاعة لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب الایمان کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو آخری ٹکڑا ہے کہ میری سفارش کے دائرے میں وہی شخص آئے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ جو شرک کر کے گیا ہے میں اس کی سفارش نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کچھ بھی کرو، شرک کی گندگیوں میں، بدعت کی گندگیوں میں لپٹے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے، سفارش کر لیں گے اور سفارش کے دائرے میں ہم آ جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ قطعاً نہیں، شرک کرنے والے کی سفارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر کے اندر نہیں کریں گے۔ پہلی وصیت۔ دوسری وصیت وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ ظاہر ہے کہ وہ تمہارے ساتھ احسان کر چکے ہیں،
تمہارے بچپنے میں. اب وہ بچے ہو گئے. جب تم بچے تھے تو تمہارے اوپر انہوں نے احسان کیا. اب وہ بچے ہو گئے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. ان کے ساتھ تم بھی احسان کرو. اور احسان کا مطلب ہوتا ہے ہر اچھی چیز جو ان کے دل کو پسند آئے اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, ہر وہ کام آپ ان کے ساتھ کریں, اس کو احسان کہتے ہیں. اچھا, یورپین حضرات کہتے ہیں ہم بھی تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. ہم نے پوچھا آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کرتے ہیں؟ بولے ہم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ایج ہوم کے اندر ہم کو ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد مہینے مہینے ہم خرچہ بھیجتے رہتے ہیں اور اولڈ ایج ہوم کے جو نگراں ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں, کھانے پینے کا مکمل خیال رکھتے ہیں. اور ہم لوگ سال میں 1-2 بار لے جا کر کے پھولوں کا گلدستہ اپنے ماں باپ کو پیش کرتے ہیں اور دن بھر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا پھر چلے آتے ہیں. قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ اس طریقے کا حسن سلوک کرنا یہ تمہارے ہاں ہو سکتا ہے, اسلامی شریعت میں نہیں ہے. وہ بالوالدین, والدین کے ساتھ حسن سلوک, یہ بم مصاحبت کے لیے آتا ہے. عربی طالب علم جب عربی پڑھتا ہے تو وہاں بچپن ہی میں اس کو بتایا جاتا ہے پہلی کتاب کے اندر, الباء للمصاحبہ, یہ جو بے آتی ہے مصاحبت کے لیے ہوتی ہے, یعنی ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ کر کے حسن سلوک کرو. یہ اولڈ ایج ہوم میں ڈال کر کے یہ تمہاری تہذیب ہو سکتی ہے, یہ اسلامک سویلائزیشن نہیں ہے, یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے, تمہاری تہذیب ہو سکتی ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں ڈال کر کے خرچہ دیتے رہو. یہاں ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ بے کا مفاد ہے جو یہاں لایا گیا, وہ بالوالدین احسانا, الباء للمصاحبہ. کیا تعلیم ہے, سبحان اللہ, کیا کلام ہے, کیا باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اچھا, اب یہ ماں اور باپ, ان میں مرتبہ کس کا بڑا ہے اور کتنا بڑا ہے؟ آئیے خود نبی سے پوچھ لیتے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم 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 ابوك. رواه البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الادب کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول, میرے احسان کا, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ کہا کہ تیری اماں. تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیرا باپ. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حسن سلوک کے دونوں مستحق ہیں, مگر 3 درجہ ماں کا بڑا ہوا ہے, اس لیے کہ 3 کام ایسے کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا. 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, وہ تکلیف باپ نہیں اٹھاتا. پھر پیدائش کے وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے, کتنا درد اور کتنی تکلیف اٹھاتی ہو بچوں کو پیدا کرنے میں, اس میں باپ اس کا شریک نہیں ہے. یہ 2 درجے تو یوں بڑھ گئے. اور پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں, یہ 2 سال دودھ پلاتی ہے, یہ کام بھی باپ نہیں کرتا. لہذا اس طرح یہ 3 درجے یوں ہی ماں کے بڑھ گئے. تو ماں باپ دونوں حسن سلوک کے مستحق ہیں. ان دونوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ماں. 2 وصیتیں, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنے ساتھ رکھ کر. تیسری نصیحت آ رہی ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اپنی بچیوں کو, خاص طور سے اپنی اولاد محتاجی کے خوف سے قتل نہ کرنا. کہتے ہیں آج دور بڑا مہذب ہو گیا ہے, تہذیب والا دور ہے. میں کہتا ہوں جاہلیت اولی سے بدتر ہے یہ جاہلیت ثانیہ. یہ جاہلیت ثانیہ ہے, بلکہ یہ جاہلیت اولی سے بھی بدتر ہے. کم سے کم بچی پیدا ہو جاتی تھی, اس کے بعد اسے زندہ درگور کرتے تھے. اور آج تو پتہ چلا لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے, اگر پتہ چلا کہ بچی مار دیتے ہیں. تو جاہلیت اولی سے بدتر ہے جاہلیت ثانیہ. اور آج بھی بچی پیدا ہو جاتی ہے, مصیبت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کتنا جہیز لیتے ہیں بولو. ایک بچی کی شادی میں اگر کم سے کم کھینچ تان کے لایا جائے تو کم سے کم 10-15 لاکھ روپے تو خرچ ہو جاتا ہے. شریعت آپ اجازت دیتی ہے؟ یہ تو سراسر ڈکیتی ہے. ہمارے یہاں دیکھا گیا بیچارے وہ باپ لوٹتا رہتا ہے اور ہنستا رہتا ہے, اسے رونے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی, لوٹتا رہتا ہے. اور جتنی مہنگی کی جا رہی ہے شادی, زنا اتنا ہی سستا ہوتا جا رہا ہے ہمارے ماحول میں. یاد رکھو, یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں,
اگر کتاب و سنت سننے کے لیے آپ آئے ہیں تو آپ نکاح پڑھائیے مسجد کے اندر، سیدھے بچی کو گھر لے آئیے، کوئی مطالبہ نہ کیجیے، نیک لڑکی ڈھونڈیے، نکاح پڑھا کر کے لے آئیے۔ کتنے جو گھوڑے جوڑے پتہ نہیں کون کون سی رسم ہوتی ہے، ہم نے تو کیا نہیں، ہم نے بچے کی شادی کی، ہم بہو کو لے کر کے آ گئے نکاح پڑھا کر کے، ہاں، جبکہ بچہ میرا ایسا ہے اس کو کار اور بنگلہ سب دینے کے لیے تیار ہے، نکاح پڑھا کر کے لے آئے۔ ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی کے دینے سے ہوتا ہے جب تک اوپر والا نہ دے۔ آپ کو کیا، تو بچیوں کے ساتھ آج کتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے، اور مسلمان برا سلوک کر رہا ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ ماں باپ 25 لاکھ روپیہ 50 لاکھ روپیہ نہیں جمع کر سکتے، بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار کون؟ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جاہلیت اولا کے اندر بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آپ اس سے بڑا ظلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں جی۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو محتاجگی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ وہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ بچی تو تل تل مر رہی ہے، روز مر رہی ہے، روز جی رہی ہے، یہ کیسا مرنا ہے، کیسے جینا ہے؟ اور قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل، رواه البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب و حدیث الانبیاء کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو ناحق اگر قتل کر دیا جائے تو قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر آئے گا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ تو چونکہ اس نے یہ بری سنت ایجاد کی، بری سنت ایجاد کرنے کی وجہ سے اس راستے پر کوئی بھی چلے گا تو اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کو ضرور ملتا رہے گا، اس لیے کہ ایک گناہ کی چیز ایجاد کر دی گیا، اور کوئی آدمی کوئی اچھی چیز ایجاد کر کے جاتا ہے اللہ، اور اس راستے پر بہت سارے لوگ چلتے ہیں، پہلے بھی وہ جو کر رہا ہے اس کا ثواب تو اسے مل ہی رہا ہے، مرنے کے بعد ملتا رہے گا، اور اس راستے پر اس کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ چل رہے ہیں تو ان کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ سنت جو قتل کی اسی نے ایجاد کی، یہ بری سنت سب سے پہلا قتل اسی نے کیا، وہ بھی بھائی نے بھائی کا۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو، خاص طور سے اپنی بچیوں کو محتاجی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اب بیچ میں ایک ٹکڑا آ رہا ہے، دیکھو کیا انداز بیان ہے، کیا اسلوب ہے بولنے کا۔ اللہ فرما رہا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ایسا لگتا ہے جیسے پیرنتھیٹیکلی ہے جملہ معترضہ ہے بیچ میں، اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن لے آیا گیا۔ ہم تم کو روزی دیتے ہیں اور ان کو روزی دیتے ہیں، پہلے کم کہا گیا بعد میں ہم کہا گیا، پہلے کم کیوں لایا گیا؟ اللہ فرما رہا ہے تم کیوں اپنی بچیوں کو مار دے رہے ہو محتاجی کے خوف سے؟ نا اب یہ بولو تم کھانا کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ بولے کھاتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ کون دیتا؟ تو ہی دیتا ہے۔ اچھا تجھ کو تو دے رہے، کیا ہمارے خزانے میں کمی ہے اس کو نہیں دے سکتے؟ کیا سوال ہے، کیا جواب؟ اللہ نحن نرزقکم، تمہیں روزی دے رہے ہیں نا ہم، ہاں ملے تو جیسے تم کو روزی دے رہے ہیں، مارنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو بھی روزی ہم ہی دیں گے نا۔ بولو اس سوال کا جواب اس کے پاس ہے؟ چپ کر دیا گیا، چپ۔ کیا انداز ہے بولنے کا، دیکھ رہے ہیں آپ، نحن نرزقکم، تمہیں روزی ہم دے رہے ہیں نا، تو جب تمہیں کھلا رہے تو اس کو نہیں کھلا سکتے؟ ہمارے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے، پھر کیوں مار رہا ہے؟ پھر کیوں مار رہا ہے؟ دیکھو یہ جملہ کتنا پیارا بیچ میں لے آیا گیا ہے، کیا کیسی سٹائل ہے، نہیں دنیا کا ادب چھان مارو، اس طریقے کا ادب آپ کو نہیں ملے گا کہیں، بولنے کی جو سٹائل ہے قرآن حکیم میں، کلام الہی کا انداز بتاتا ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا، انسان ایسا نہیں بول سکتا جی۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، تو آپ لوگ پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں ہیں جو عربی جانتے ہیں، میں تو بیسیکلی عربی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کیا کیا باتیں میں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اب کہیں کہیں اتنی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں کہ وجدان مہک اٹھتا ہے، وجدان مہک اٹھتا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، یہ تین چیزیں ہوئی، اس لیے کہ نحن نرزقکم وإیاہم۔ چوتھی نصیحت آ رہی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ،
ظاہری برائی اور باطنی برائی، ظاہر میں جو نظر آ رہی وہ بھی نہ کرو، اور اندرونی برائی بھی مت کرو، چھپ کر کے نہ کرو، ظاہر نہ کرو۔ آج اگر ظاہری برائی دیکھنا ہے، ظاہری فواہش دیکھنا ہے تو بیچز دیکھ لو، سمندروں کے کنارے جا کر کے دیکھ لو، پارکوں میں دیکھ لو، جہاں وہ لڑکے لڑکیاں بیٹھے رہتے چونچ لڑاتے تھے، کوئی بولنے والا نہیں۔ اور معاملہ اب تک یہی چونچ لڑانے ہی کا خالی ہے، معاملہ اب یہاں تک پہنچنے والا حدیث پاک میں ہے کہ باقاعدہ گدھوں کی طرح مجامات کرتے رہیں گے، زناکاری کرتے رہیں گے۔ کوئی اچھا آدمی تو ادھر سے گزرے گا، ارے بھائی کیا کر رہے ہو، ذرا آڑ میں ہو جاؤ، ابھی تو خالی چونچ لڑانا دیکھ رہے ہو آپ، بے حیائی کا یہ عالم۔ اور جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے خود نبی سے پوچھ لیتے کہ یہ فواہش کیوں بڑھتے ہیں، کیوں پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں؟ یہ نقطہ یہاں سے لے کر کے جاؤ، یہ گندگی، یہ بے حیائی، یہ عریانی، یہ ننگا پن معاشرے میں پیدا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے نبی سے پوچھتے ہیں۔ کیا شریعت ہے ہماری، کتنی پاک اور شفاف ہے۔ میں تو خود پریشان ہوں کہ اتنی پیاری شریعت ہمارے پاس ہے اور ہم ایسے ہیں جیسے سب کچھ ہم اگر بھیک مانگے، ایسا مانگے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ وہی الفاظ جو قرآن میں یہاں بھی حدیث میں بھی، ومن أجل ذلك ولا احد احب الیہ العذر من اللہ ومن اجل ذلك بعث المبشرین والمنذرین ولا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ ومن اجل ذلك وعد اللہ الجنہ۔ رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لائے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پوری حدیث میں ایک ایک لفظ دیکھ ڈالیے، ایک ایک ورڈ کو انسپیکٹ کر لیجیے، آپ دیکھ لیجیے آپ، لیکن آپ کو کہیں توحید کی تے اور شرک کی شین نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کو امام بخاری کتاب التوحید میں لا رہے ہیں۔ توحید کی تے نہیں ہے، شرک کی شین نہیں ہے، مگر امام بخاری اس کو توحید کتاب التوحید میں لا رہے ہیں، توحید کے چیپٹر میں اس کو گھسا دے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک بات کہی گئی ہے۔ سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں، وہ ایک دفعہ کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے، سنو، سعد بن عبادہ کہتے ہیں لو رأیت رجلا مع امراتی، اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لوں تو I will kill both of them، I will kill him، مار دیتا اس میں سے، تلوار سے اس کی گردن مار دیتا، اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ یعنی میری بیوی کے ساتھ اگر کوئی غیر مرد قابل اعتراض حالت میں پایا گیا تو دونوں اس بات کے مستحق ہے کہ ان کی گردن مار دی جائے۔ یہ بات جب نبی کو پہنچی، فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ سعد غیرت مند ہے اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند۔ اللہ اکبر۔ سعد یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول اس سے زیادہ غیرت مند ہے، آپ اور نہیں چاہیں گے، اور اللہ اس سے زیادہ غیرت مند، وہ کیسے چاہے گا؟ اچھا، تو جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور اس لائق سمجھتا ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے، ایسے ہی اللہ سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے، مگر کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرا بندہ میرا آستہ چھوڑ کر کے کسی دوسرے آستہ کے اوپر جائے۔ اس وجہ سے امام بخاری اس کو کتاب سے دیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا فقیہ ہے امام بخاری، کتنا بڑا فقیہ، دیکھ رہے ہیں اللہ کیسے، اس وجہ سے یہ بے حیائی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ غیرت مند ہے۔ نقطہ یہ ملا کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اس وقت پھیلتی ہے جب غیرت کا فقدان ہو جائے، غیرت ختم ہو جائے۔ وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ، غیرت کا لفظ ہے۔ فواحش کیوں پھیلتے ہیں؟ جب غیرت ختم ہو جائے۔ ایک بچی کو دیکھا گیا، سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور ٹانگیں بالکل ننگی، سینے کے اوپر کوئی دوپٹہ نہیں ہے، اور باپ کے سامنے کھڑی ہے، بھائی کے سامنے کھڑی ہے، اسے پورا کپڑا نہیں پہنا سکتا، بھائی تو پورا کپڑا پہنے ہوئے، باپ تو پورا کپڑا پہنے ہوئے، یہ بیٹی آدھا کپڑا کیوں پہنے ہوئے؟ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے، کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے، امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، اس کو پورا نہیں پہنا سکتے کیا؟ پتہ یہ چلا
کہ ننگاپن، عریانیت اور فحاشی یہ اس وقت پھیلتی ہے جب غیرت کا فقدان ہو، معاشرے میں غیرت ختم ہو جائے. یہ بغیرت لوگ ایسا کرتے ہیں، اور اس طریقے کے مناظر اور مظاہر بغیرت لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں. اللہ تو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ظاہری بے حیائی اور چھپی ہوئی بے حیائی دونوں کے قریب مت جاؤ. السلام علیکم خالہ، السلام علیکم خالہ، خالہ السلام. ارے بھائی خالہ سے تھوڑی ملنے آیا ہے، خالہ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا ہے. یہ چھپی ہوئی بے حیائی. السلام علیکم خالہ، آؤ بیٹا بیٹا آؤ. وہ خالہ کو دیکھنے نہیں آیا ہے، بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا ہے. اللہ، یہ چھپی ہوئی بے حیائی، اس لیے کہ ایک دوسرے کا پردہ واجب ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اچھا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی آدمی کو چاہے وہ غیر مسلم ہو مسلم ہو ناحق نہیں مار سکتے آپ. کہتے ہیں اسلام ٹیرر کا مذہب ہے. اللہ کے بندو قرآن تو پڑھو، یہاں بتایا گیا کسی نفس کو جو بھی سانس لیتا ہو، نفس مانے سانس، نفس مانے سانس، کل نفس کہا گیا ہر جاندار. اب ہر جاندار میں مسلم غیر مسلم سب ہے، یہاں وہی لفظ استعمال کیا، ولا تقتلوا النفس، جو بھی نفس ہے بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے، بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے. بلا وجہ نہیں مار سکتے. اس سلسلے میں وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ کتاب کے بعد سنت بھی آ جائے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواہ البخاری فی کتاب الوصایا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الوصیہ کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. کہا کہ اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں، تباہ کر دینے والی چیزیں کون سی؟ کہا کہ سب سے پہلے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے السحر، جادو بڑی خطرناک چیز ہے. چلیے جادو پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، ابھی اس حدیث پر رکے. حدیث اس طرح وہاں عجیب بات ہے کہ یہ روایت بھی جو پڑھنے جا رہا ابو ہریرہ سے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا اكل اليه. رواه النسائی فی کتاب الایمان وشرائعہ. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کتاب الایمان نسائی شریف کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے گرہ لگائی، ایسے گنڈا بناتے ہیں نا، ایسے گنڈا بنایا اور پھر اس کے اندر جو ہے پھونک ماری تو اس نے جادو کیا. ومن سحر فقط اشرک، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ جادو شرک ہے. تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، ایک ہلاک کرنے والی چیز. دوسرے جادو، یہ بھی حرام چیز ہے. دوسرے وقتل النفس التي حرم اللہ الا بلا وجہ کسی آدمی کو قتل کر دینا، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو. 3 واکل الربا، سود کھانا. واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھا لینا. اور اسی طریقے سے والتولی عن الزحف، میدان کارزار سے بھاگ لینا. لڑو مرو چاہے جیو، بچے تو غازی مرے تو شہید، بھاگنا کیوں؟ والتولی عن الزحف، بھاگنا نہیں. اور آخری چیز کسی سیدھی سادی بھولی بھالی مومنہ عورت کے اوپر تہمت لگانا. یہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں. تو اس میں آپ دیکھیں وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. تو اس آیت کریمہ میں 5 چیزیں بیان کی گئی، 5 نصیحتیں ہو گئی. اللہ فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے. اور وصیت اس لیے ہوتی ہے تاکہ پوری کی جائے. لہٰذا جب اللہ کی وصیت ہو پوری کرو، ضروری ہے پوری کرنا. وصیت ضرور پوری کی جاتی ہے اگر جائز ہو تو، اور اللہ وصیت کر رہا ہے، ظاہر اللہ کی وصیت جائز ہے، لہذا یہ وصیت پوری کرنی ضروری ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. تو 10 نصیحتیں 5 ہو گئی، ایک آیت کے اندر 5 نصیحتیں. اب دوسری آیت آ رہی ہے اس میں 4 نصیحتیں ہیں، اور ایک آیت کے اندر ایک ہی نصیحت ہے، اور سب سے اہم چیز وہی ہے. چلو پہلے دوسری آیت کے اندر تو 4 ہیں، تو 5 4 9، اور اس کے بعد ایک آیت کے اندر جو ایک نصیحت وہ بعد میں بیان کریں گے. پہلے دوسری آیت کے اندر جو 4 نصیحتیں ہیں 4 وصیتوں بیان کر لیتے ہیں. ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب مت جاؤ.
اللہ، یتیم کے اوپر نگرانی رکھنا، یتیم کی حفاظت کرنا بہت بڑا ثواب۔ آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے کہ عورتوں کے بعد معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ، سب سے کمزور صنف یتیموں کی۔ باپ مر گیا ہے، کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں، کبھی کبھی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر اس کی تربیت نہ کی جائے، گنڈا موالی خود معاشرے کے لیے سر درد ہو جائے، نگرانی کی جائے، صرف باپ کا سایہ اس کے اوپر نہیں۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم له او لغیرہ انا وهو كهاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابۃ والوسطى، رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے یتیم کی کفالت کرنے والا، یعنی اس کے خاندان کا یتیم، او لغیرہ، یا اس کے خاندان کا ہی ہے کہ دوسرا یتیم، یتیم کوئی بھی اپنے خاندان کو یا غیر خاندان کا، اس کی کفالت کرنے والا، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح آئیں گے۔ اور آپ نے اپنی سبابہ اور وسطیٰ دونوں انگلیوں کو اس طرح ملا کر بتایا، اس طرح قریب ہوگا جنت۔ یہ یتیم کی کفالت کرنے کا اجر ہے، ثواب ہے۔ آج تو بڑے بڑے یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے یتیم خانے کے نام پر وصول کیے جاتے ہیں۔ بچوں کا حال برا ہے، بچوں کا حال برا ہے۔ کسی نے کولر دے دیا تو کولر منتظم نے اپنے گھر بھیج دیا، لڑکے ویسے کو ویسے گرمی میں پڑے ہوئے۔ چاول کے تھیلے آ رہے ہیں، اچھے اچھے تھیلے گھر بھیج دیے جا رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر موٹے موٹے چاول ان یتیم بچوں کو کھلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَا، وہ یتیم کا مال ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے کہ وہ اچھا چاول گھر بھیج کر کے موٹا چاول منگا کر کے کھلایا جائے۔ کولر آیا ان کے لیے، کولر گھر بھیج دیا گیا، بچے ویسے گرمی میں پڑے ہیں، اور دینے والا بھی مجرم ہے۔ جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ میرے مال کا صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگ ہیں بس کسی نے مانگا اور دے دیا، پتہ نہیں وہ صحیح سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، معتبر ہے کہ نہیں ہے، لوگ اس کو جانتے کہ نہیں جانتے۔ لاکھوں روپے اس طریقے کا امت کا جا رہا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر صحیح سے صرف نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے پیسے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی مصرف نہیں۔ اب بتائیے، کولر گھر پہ بھیج دیا گیا، بچے ویسے گرمی میں تڑپ رہے، پریشان۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مال یتیم کے قریب مت جاؤ۔ اچھا، ایک نصیحت یہ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ یہ دھندا کرنے والے لوگ، یہ ناپ تول میں جو گڑبڑی کرتے ہیں، ان کو متنبہ کیا گیا ہے۔ لین دین تو لگا ہی رہتا ہے، ہمارا تعلق بازار سے ہے، لین دین سے، بزنس سے۔ اب ہر وہ بزنس جس کے اندر ایسا لگے کہ کچھ پیسہ پورا لے کر کے تول یا مال کم دیا جا رہا ہے، ساری چیزیں تخفیف کے دائرے میں آتی ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تولو تو پورا تولو، ناپو تو پورا ناپو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں آئے، مستدرک علی الصحیحین کتاب البیوع کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، آؤ روایت پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأصحاب الكيل والوزن انکم قد ولیتم امرا فیہ ہلکۃ الامۃ السالفہ، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب البیوع۔ حضرت امام حاکم مستدرک علی الصحیحین کتاب البیوع کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں سے جو بازار میں سودا کرتے تھے، بیچتے تھے، ان دکان والوں سے آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسے معاملوں کا والی بنایا گیا ہے جس کے اندر ایک امت ہلاک ہو چکی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پیسے پورا لیتی تھی، تول کم دے دی، لہذا ایسا دھندا نہیں کرنا جس میں طرفین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو۔ یہ دھندے کا اصول ہے، متبایعین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو، بے حرام ہو، جائز نہیں۔ متبایعین میں سے خریدنے والا اور بیچنے والا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہے، بے جائز نہیں، درست نہیں۔ تو آپ نے اصحاب الکیل والوزن سے، جو لوگ بازار میں دھندا کرنے والے تھے، ان سے کہا تم لوگ ایسے کام کر رہے ہو کہ اس معاملے میں ایک امت ہلاک ہو چکی ہے، لہذا قدم پھونک پھونک کر رکھو۔ یعنی بزنس میں قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے، ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا گیا بزنس کرنے والوں کو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ ہاں کبھی بھول چوک ہو جائے تو معاف ہے، اس لیے کہ اللہ آدمی کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت۔ یہ
تو 5 2 7 2 نصیحتیں اور وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بولو تو عدل بولو، چاہے وہ اپنے بھائی کے خلاف، اپنے باپ کے خلاف، اپنے رشتہ دار کے خلاف، یا خود اپنی ذات کے خلاف ہو رہا ہو، بولو تو عدل بولو۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک حدیث پڑھتے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بہت غور سے سنو، سانس روکو، اس کے بعد میں حدیث پڑھتا ہوں، روک لی سانس۔ حدیث وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان قریشا اہمهم شان المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يسترع عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموا اسامة فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ رواہ الترمذی کی کتاب الحدود، حضرت امام ترمذی اس کو کتاب الحدود میں لائے، ترمذی شریف میں۔ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ قبیلہ مخزوم، بنو مخزوم، جانتے ہیں کون سا قبیلہ ہے؟ جس کے خالد بن ولید ہے۔ امت کے نوجوان اس صحابی کے اوپر جتنا فخر کرے کم ہے، 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، کسی میں ہارے نہیں ہوئے، اور وہ تعداد آدمی کی سمجھتے نہیں تھے۔ ایک میدان جنگ میں رومی اتنے تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ ایک مسلمان کے منہ سے نکل گیا، رومی کتنی تعداد میں؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا چپ، خدا کی قسم اگر میرے گھوڑے الاشکر کا پاؤں زخمی نہ ہوتا تو میں کہتا اس سے دگنے ہو جائیں۔ دل لڑ کر کے بتاتا ہوں، اللہ کیسا آدمی تھا یہ۔ تمنا کر دیکھیں گے حشر میں، ان کو جنت پہ دیکھیں گے انشاءاللہ کیسے ہیں حضرت خالد۔ رسول کے بعد جو ہے اس صحابی سے اتنی عقیدت ہے مجھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے تھے۔ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی لیکن کسی میں ہارے نہیں۔ ایک دفعہ کافروں کی طرف سے آئے تھے اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا، 70 صحابہ کرام مارے گئے، بڑے بڑے جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ کبھی شکست کا داغ نہیں لگا اس آدمی کو اوپر، جو امت کا واحد شخص ہے صحابی خالد بن ولید، اور گھوڑے کی کاٹ اتنی اچھی جانتا تھا، ادھر مارا گردن نیچے گئی، ادھر گھوڑا ادھر نکل گیا، گھوڑے کی کاٹ بڑی اچھی جانتے تھے۔ ان کے مقابلے میں صرف ایک صحابی دیکھا جاتا تھا، ابو عبیدہ بن جراح، بہت عظیم الشان صحابی۔ حضرت ابو عبیدہ امین الامہ کا خطاب دیا گیا، یہ سیف اللہ ہے وہ امین الامہ۔ کیسے کیسے خطابات زبان نبوی سے نکلے، کیسے کیسے لوگ، نہ کوئی یونیورسٹی ہے نہ کوئی کالج ہے، ایک چھوٹی سی مسجد کھجور کے پتوں کی چھت ہے اور مٹی کی دیوار ہے، بہت دنوں تک مسجد نبی میں دروازہ نہیں تھا، کتے آتے تو گھومتے رہتے، دروازہ ہی نہیں تھا۔ بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا، فرش گیلا ہو جاتا تھا، صحابہ کرام کیچڑ اور پانی کے اندر سجدہ کرتے تھے۔ لیکن اس اسکول سے جتنے لوگ پڑھے ہیں آج تو بڑے بڑے اسکول کھولے جا رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لیکن پڑھائی 0/بھیلی ہے، 0/0 ہے، کچھ نہیں آتا بچے، کچھ نہیں آتا۔ بڑی بڑی عمارتیں، خوب پیسے لوٹ رہے ہیں لوگوں سے، پڑھائی نہ امت کے بچوں کی فکر، اس لیے خود اس لائق نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں۔ لیکن اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر کھجور کے پتوں کی چھت ہے، میں کہتا ہوں دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتے۔ دنیا کے تمام اسکولز، دنیا کے تمام کالجز، دنیا کی تمام یونیورسٹیز اگر مل کر کے ایک صحابی جیسا انسان بنانا چاہے، ایک صحابی نہیں بنا سکتے۔ اور یہاں 1,24,000 سے زیادہ ایسے یعنی نرسری آف ہیروز، ایک نرسری کھول لیتے ہیں، یہ تو نرسری آف ہیروز ہے، ہیرو لوگوں کا، ہر ایک آدمی ہیرو ہے۔ نرسری آف ہیروز مسجد نبوی، نرسری آف ہیروز، ہیرو لوگوں کی۔ اللہ، یہ تمام صحابہ ہیں، اور اسی اسکول کے پڑھے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، 100 جنگیں لڑی ہیں، عجیب لوگ تھے۔ گورنر بنا دیا تو گورنر ہے، سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم ہے، قاضی بنا دیا گیا تو قاضی ہے، چیف جسٹس بنا دیا گیا چیف جسٹس ہے، کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا کمانڈر ان چیف ہے، گورنر بنا دیا گیا تو گورنر ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ یہاں تو کوئی IAS ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بڑا عہدہ دیا جاتا ہے کہ جو حکومت چلانے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ہے وہ چیزیں، یہاں تو ہر ایک پیسہ دماغ رکھتا ہے، کیسی کیسی صلاحیتیں دی۔
تو علم دین تو آپ لوگ سیکھتے نہیں ہیں. دوسرے علم سیکھیے، کون کہہ رہا مت سیکھیے، لیکن اس کے ساتھ علم دین ضروری ہے. یہ علم دین روشن کر دیتا ہے آپ کے ذہن کو. یہ اگر نہیں ہے تو اب بیکار ہے، شریعت کی نگاہ میں بیکار ہے، دنیا کی نگاہ میں بھی آپ بیکار ہے. اللہ اکبر. تو یہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی، اس نے چوری کی تھی، اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا. اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹ دینا پورے قبیلے کی ناک کٹ جانے کے مرادف تھا. لہذا یہ ہوا کہ اس عورت کی جو سزا ہے وہ کم کرا دی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے. لیکن بات کون کرے؟ لوگوں نے کہا بات کون کرے گا نبی سے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ کہا کہ اسامہ ابن زید ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور وہ اگر بول دیں گے کام ہو جائے گا. فکلم اسامہ کو انہوں نے آگے بڑھایا، کہا جا کر بولو نا یار، جاؤ. اب یہ گئے، انہی کے کندھے پر تمام لوگوں نے بندوق رکھ دیا، بات یہی کریں گے. اس لیے کہ حب رسول اللہ من یستر علیہ الا اسامہ بن زید حب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. یہ جو بات کہیں گے نبی مان لیں گے. آئے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولنی ہے. کہا بولو. کہا کہ اس عورت کا ہاتھ مت کاٹیے. چاپ اتشرف فی حد من حدود اللہ، یہ میرا قانون نہیں، اللہ کی حد ہے. یہ تو اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے، تیری جرات کیسے ہو؟ اتشرف فی حد من حدود اللہ. اور یہی نہیں بلکہ آپ کھڑے ہو، آپ منبر پر فخطب ثم قال، آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور کہا سنو، انما اہلک الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے جانتے ہیں ان کے اندر ایک بار بیماری تھی. کیا؟ اذا سرق فیہم الشریف ترکوا، جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو چھوڑ دیتے تھے. واذا سرق فیہم الضعیف، جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اقاموا علیہ الحد، تو اس کے اوپر حد قائم کرتے. اب آخری ٹکڑا قابل غور ہے، وَأَيْمُ اللَّهِ، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یاد لے انصاف ہے. اور دنیا میں عدل اگر قائم ہو جائے تو تمام فسادات، تمام چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائے. امن و امان کہاں ختم ہوتا ہے؟ جب وہاں عدل نہ رہتے. عدل کی جگہ ظلم آ جائے تو فوراً وہاں پر فساد کھڑا ہو جاتا ہے. وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں. یہ ہوئی جناب والا 8ویں نصیحت. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور عہد کرو تو پورا کرو. ایک ہوتا وعدہ، وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے، عہد دو طرفہ ہوتا ہے، میں بھی. اور عقد کس کو بولتے ہیں؟ جو لکھت میں آ جائے. یہ تین فرق ہے. وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے، عہد دو طرفہ ہوتا ہے، اور عقد جو مارز تحریر میں آ جائے. یہ تین فرق ہے، عقد، عہد اور وعدہ. اب دیکھیں یہاں وہ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، عہد کرو تو پورا کرو. اب آئیے اس پر بھی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا او كانت فيه خصلة من اربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. رواه البخاری فی کتاب المظالم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب المظالم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو. حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جس آدمی کے اندر وہ پکا منافق ہے، اور چاروں چیزوں میں سے اگر ایک پائی جائے تو اتنا ہی منافق ہے، حتیٰ یہ دایا تک کہ اس کو چھوڑ دے. جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب عہد کرے تو غداری کرے. اس کا مطلب ہے وہ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور عہد کرو تو پورا کرو. اس لیے کہ عہد کا پورا نہ کرنا یہ در حقیقت نفاق کے دائرے میں آتا ہے. ایسا آدمی منافق ہے. یہ ہوا 9 وصیتیں. میں سرسری طور پر گزر رہا ہوں، ابھی ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ اوپر سے جائے گی آپ کے. جی تو یہ 9 نصیحتیں ہو گئی. اچھا، آخری نصیحت جو ایک آیت کے اندر بیان کی گئی ہے، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، تم اسی کے اوپر چلو، راستوں پر نہ چلو. پتہ یہ چلا کہ اختلاف جو ہوتا ہے، اختلاف وہ حق کو فالو کرنے پر نہیں ہوتا. حق ایک ہوتا ہے، حق ایک ہوتا، ناحق کئی ہوتے. اور حق کو فالو کیا جائے تو اختلاف نہیں ہوتا، ناحق کو فالو کرنے لگتے لوگ اختلاف ہوتا ہے. اور یہاں کہا گیا راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی شرح فرمائی. حدیث اس طرح، وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم
فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. رواه ابن ماجہ في كتاب المقدمہ في باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب المقدمہ میں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت لائے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر ہی ڈریو اسٹریٹ لائن, آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں 2 لکیریں بائیں 2 لکیریں, اور آپ نے بیچ والی لائن کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. 4 بنا کر کے آپ نے فرمایا راستے تو بہت ہو جائیں گے, خاص طور سے 4 جن پر زیادہ جھگڑے ہوں گے, تو اب یہ بیچ والا جو راستہ ہے سیدھی لائن, یہی میرا راستہ ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے, اور اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور یاد رکھو اس راستے سے نہ کوئی زہری سڑک نکلتی ہے نہ کوئی زہری سڑک آ کر ملتی ہے. یہ اعلان دربار نبوی سے لے کر جنت کے دروازے تک تنہا جاتی ہے, اس میں کوئی سڑک آ کر ملتی نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی سڑک نکلتی ہے. یہ اعلان تنہا دربار نبوی سے لے کر کے رضوان الہی کی منزل تک اور جنت کے دروازے تک تنہا جاتی ہے. جو لوگ اس راستے سے ہٹ گئے در حقیقت و صراط مستقیم سے ہٹ گئے. بہت پیاری بات ہے یہ. اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر 5 نصیحتیں, دوسری آیت کے اندر 4 نصیحتیں, لیکن ایک آیت کے اندر ایک نصیحت بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نصیحت بہت ہی اہم ہے. آدمی صراط مستقیم چھوڑ دے تو اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادے انداز میں نے 10 نصیحتیں بیان کر دی ہیں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 10 نصیحتوں کے اوپر, اللہ کی 10 نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.